Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو گورا سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے, تہذیب میں ہمارا امام نہیں ہے. جس قوم کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہو, جن کو اپنے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, ماں کے حقوق کیا ہے, باپ کے حقوق کیا ہے, وراثت کتوں کے نام کر کے جا رہے ہو, آپ ان سے سیکھ رہے ہو یار اس کلچر کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں نا ایک عجیب دماغ بنتا چلا جا رہا ہے. ہر چیز آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں, ہر چیز نیوٹن سے پوچھ رہے ہیں. نیوٹن سے جو پوچھنے کی چیزیں آپ اس میں اس کو فالو کرو, آئنسٹائن سے جو پوچھنے کی چیزیں اس کو فالو کرو. جو پیغمبروں کی فیلڈ ہے اس میں کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. پیغمبروں کی فیلڈ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے. پیغمبروں کی فیلڈ انسان کو انسان کا بچہ بنانا ہے, انسان کو انسان بنانا ہے. تو اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہو تو نیکی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو اسلام بتائے گا, اور نیک بننے کا طریقہ بھی آپ کو اسلام بتائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی تو بہت نیک ہیں, وہ اس لیے نیک ہیں کہ آپ کو نیکی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے. بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں, کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص اپنے اوپر برے لفظ یا بیڈ کا لیبل نہیں لگانا چاہتا کہ میں بیڈ پرسن ہوں. کوئی لگانا چاہتا ہے؟ کچھ برائیاں ایسی ہیں جب پوری قوم میں وہ برائیاں سرایت کر جاتی ہے نا, تو قوم من حیث القوم یہ جرم کرتی ہے کہ اس برائی کو برائی کی لسٹ سے نکال دیتی. پھر اس برائی کرنے سے آپ برے رہتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت انسانوں سے ہو رہا ہے. باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا یہ برا کام ہے یا نہیں؟ گوروں کے کلچر میں برا نہیں ہے. اگر آپ کسی گورے کی کا وہ انٹروڈکشن کروائیں کہ انہوں نے اپنے ابا کو 50 سال میں جمع کرا دیا تھا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. شراب پینا اچھا کام ہے, برا ہے؟ بری بات ہے. ساری دنیا عقل کہتی ہے برا ہے, لیکن چونکہ سب پیتے ہیں اس لیے انہوں نے شراب کو برائی کی لسٹ سے نکال دی. یعنی اتنا بڑا جرم انسانیت کر رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا بچہ چرس پیتا تھا, ہیروئن پیتا تھا اور الٹے الٹے کام کرتا تھا, زنا کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا, تو سب کہتے تھے گندا بچہ گندا بچہ. آپ نے کیا کیا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا, آپ نے کہا کہ بیڈ کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آؤ یار, صحیح ہے نا. اور گڈ کی ڈیفینیشن میں یہ لکھ دو کہ بھلے شراب بھی پیتا ہو, بے شک چرس بھی پیتا ہو, بے شک یہ الٹے کام بھی کرتا ہو, پھر بھی وہ گڈ پرسن ہے. تو آپ نے ڈکشنری میں گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. تو یہ کام گوروں نے کیا ہے. ان کے ہاں ہومو سیکس عام ہوتا جا رہا ہے. کتنا گندا کام ہے یہ. ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہو, مثال کے طور پر سب سے زیادہ رشتہ جب کوئی لینے آتا ہے نا تو اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے. اس سے پہلے اتنا زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیا جاتا. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, بھائی کیا کرتے ہو؟ ذرا لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہوں میں. آپ تھپڑ مار کے گھر سے نکالو گے, دفع ہو یہاں سے. ہے بھائی, گوروں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. براڈ مائنڈ, وہ ویزا دے دیں گے آپ کو, آپ ثابت کر دو کہ میں یہ کرتا ہوں, آپ کو فوراً UK کا ویزا ملے گا. کتنا گندا عمل, مگر اس پر لیبل کتنا خوبصورت لگایا کہ بھائی یہ انسان کی آزادی ہے. انسان نجی زندگی میں کیا ہے؟ آزادی. اس گندگی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی کا, اور اس کو گڈ کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیا. یہ جرم دنیا کر رہی ہے. ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمیں ان دھاندلیوں سے بچاتا ہے, اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے وہ گڈ پرسن ہو نہیں سکتا, کیونکہ سب سے پہلا حق کریٹر کا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے, جو بنانے والے کو نہیں. مجھے ایک دن کہا کسی نے کہ نیوٹن نے اتنی انسانیت کی خدمت کی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. اگر اسلام اس تک پہنچا تھا اور خدا کی توحید پر ایمان نہیں لایا تو اسلام نیوٹن کا نام لے کے نہیں بتاتا کہ یہ والا جائے گا. اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے, بھائی نیوٹن ہو, ایڈیسن ہو, جو بھی ہو. مجھے نہیں پتا کہ نیوٹن تک اسلام پہنچا تھا نہیں پہنچا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ مجھے نیوٹن کو زبردستی جہنم میں پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے. لیکن ایک اصول ہے نا کہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو اپنے خدا کو نہیں مانے گا, خدا کی توحید اور بنانے والے کو, اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے گا بشرطے کہ پیغمبروں کی دعوت پہنچی بھی ہو اس تک, تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل دنیا میں ضائع ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اتنی انسانیت کی خدمت کرنے والا اگر واقعی ان اصولوں پہ پورا نہیں اترا تو جہنم میں جائے گا.
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو نیوٹن سے کیوں اتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں, کچھ لاز بنائے ہیں جس سے انسانیت نے بہت فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ نہیں, آپ کو اپنے محسن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو نیوٹن کو اپنے کریٹر سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی کہ اس پر ایمان لاتا؟ وہ کہتا یہ میرا دماغ اس خدا نے بنایا ہے جس کی بیس پر میں اتنی ایکویشنز بنا رہا ہوں اور اتنے لاز دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ اور ہے, انسانوں کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ. اور دیکھیں انسان بھی اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہر آدمی اخپل طریقے سے کرتا ہے. پشتو میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے. مثال کے طور پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے؟ جو ماں باپ کو کما کے دیتا ہے. ایک ابا اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے, میرا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ لیکچرار ہے, یہ چور ہے. چوتھے کے بارے میں کہا چور ہے. اس نے کہا اتنے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے تو اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا یہی ہے اصل میں. کماتا صرف اکیلا یہی. تو ابا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے. ابا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو ابا کو پیسے دے اور ابا کی مانے. لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے. بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو اماں کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے. لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حقوق پورے کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بیوی کی نہیں سنتا صرف میری ہے. تو انسان اچھائی اور برائی کو اخپل طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے اور برے کا معیار اور کرائٹیریا انسانوں سے پوچھیں گے تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف اچھیز اینڈ بریز. چلاتے ہیں ہم بھی, انگلش بھی بولتے ہیں, درمیان میں چلا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی. کوئی ایک معیار نہیں ہے. کینیڈا کا معیار الگ ہے, یو کے کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, سعودیہ کا الگ ہے. سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے, سعودی نہیں ہو تو بات اچھا ہو ہی نہیں. آپ وہاں اچھائی برائی کا سب کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی جو میرا یوٹیوب پہ بیان نہیں سنیں گے. تو اگر آپ سعودی ہیں تو بہت زیادہ عزت ہے آپ کی, بہت اچھے ہیں آپ. اگر آپ سعودی نہیں ہیں, غریب ملک سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, عجیب سے آدمی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو معیار بیان کیا نا اچھائی برائی کا, آج اس جیسا معیار بھی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا. اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں اور اس برائی پہ سزا کیا ملے گی, اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو آپ سب یہاں پر طلبہ ہیں, آپ نے کل ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی. اپنے نظریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام پہ اعتراضات اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک عملی خرابی ہوتی ہے, ایک نظریے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا بڑا زبردست, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. درمیان میں رہے گا تو نہ جلنے کے کام آئے گا نہ مارنے کے کام آئے گا. سنگ بن جائے گا تو کسی کا سر تو پھاڑنے کے کام آئے گا نا. موم بنے گا تو پگھلے گا اور جلائے گا, لوگوں کو روشن کرے گا. تو یا تو بھائی پورے گورے بن جائیں, کیونکہ اس وقت دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف اب دنیا میں دوسرے جتنے مذاہب میں وہ خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں. جب ایجوکیشن دنیا میں آ رہی ہے نا تو کون پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجا کرے گا بھائی. وہ خود ہندو پوچھتے ہیں اپنے پنڈتوں سے, یار یہ ہم نے خود بنایا اور خود ہی ہم اس سے مانگیں, یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو دنیا میں دو ہی تہذیبیں رہ جائیں گی, ایک اسلام اور ایک الحاد, یعنی بالکل لا مذہبیت. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے جانا کس طرف کو ہے. اگر اس طرف ہے تو پھر پراپر وے میں چلیں, آپ مکمل اسلام کو فالو کریں اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے. انسان کے پاس اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میرے پاس نا نفسیاتی ڈاکٹروں کے بھی بہت فون آتے ہیں, وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پاگل ہوئے ہوئے ہیں, ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گورے کے پاس نا ڈپریشن کے علاج کا کوئی معقول حل ہے نہیں. جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہاں کی ٹینشن کو وہ بہت بڑھا لیتے ہیں. میں نے ایسے بھی ڈاکٹروں کا سنا ہے کہ
ساری زندگی لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے کرتے خود تھوڑی سی ٹینشن ہوئی اور اس میں ڈپریشن کے مریض بن گئے وہ. تو گورے کے پاس موٹیویشن کا کوئی مضبوط راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے. ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ بھئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو گناہ معاف ہو رہا ہے تمہارا. تو ہم آج ہی یونیورسٹی میں کسی لیکچرار سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں جو نفسیات پڑھ رہے ہیں, بہت سارے ان میں اسلام سے ہی باغی ہو جاتے ہیں, وہیں سے پڑھ رہے ہیں نا سب کچھ, تو اسی ماحول کے اثرات آتے ہیں, بالکل اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں وہ. تو میں نے کہا ان میں ہی ڈپریشن سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں جو نفسیات نہیں پڑھتا, مذہب کو فالو کرتا ہے, چاہے وہ پورا فالو نہیں بھی کر رہا, ٹوٹا پھوٹا کبھی کبھار جمعے میں مولوی صاحب کی تقریر سن کے چلا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں مصیبتوں سے, اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, مقدر ہے, جو مصیبت مقدر میں ہے وہ آ کے رہے گی. تو ہمارے ہاں جو ٹینشنیں ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھو ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو کم ہے. گورے کا جو ملک ہے وہ ٹینشن فری ملک ہے. آپ کو وہاں ٹینشن کے علاوہ سب, میں آسٹریلیا گیا, میں نے کہا یار کچھ ٹینشن کی چیز ہی نہیں مل رہی یہاں پہ. ہوا اتنی صاف, بجلی جانے کا تصور نہیں ہے, پانی 24 گھنٹے, انوائرمنٹ ایسا خاندانی, صحتیں اتنی اچھی گوروں کی. میں تو 3-4 دن تک تو میں ایسے ہوا میں گھومتا ہی رہا ہوں, یار یہ کوئی تو دھواں بھی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے یہ. واقعی میں میری جو فیلنگ تھی میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا ہوا اتنی صاف اور اتنی صفائی ستھرائی, چوڑی چوڑی سڑکیں, اور گوروں کے گھر بھی ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں گلستان جوہر جائے نا کراچی میں, بس گھسے جا رہے, ایک ایک کمبل میں 8-8 بندے سوتے ہیں. اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہو اور زیادہ بچے پیدا کرو. تو یہ زیادہ بچے, میں نے کہا میں زیادہ بچے پیدا کر کے, بھائی تھوڑا باہر نکل جائے یار, تو کراچی سے تو گلشن معمار کی طرف چلا جا. تو بچے یہ تھوڑی ہم نے کہا ایک ہی کمبل میں پیدا. وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی, کہنے لگی کہ شادی سے پہلے کون سر دباتا تھا. اس نے کہا شادی سے پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے, نہ سالوں کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن. اس کے باوجود ڈپریشن کے اتنے مریض. تو بھائی اس کا مطلب ڈپریشن کی کوئی چیز نہ ہو کے بھی اتنی ڈپریشن, اس کا مطلب ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب اس معاشرے میں موجود ہے. اور ہمارے یہاں اتنی ساری ڈپریشن کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن کے مریضوں کا کم ہونا, اور وہ بھی زیادہ تر وہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. اس کا مطلب کوئی ایسی خوبی ہے جو اتنی خامیوں پہ بھاری ہے, وہ خوبی اسلام ہے. تو اپنے نظریات کو بھی درست کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں. کلچر کو بھی, میں جلدی شادیوں کا قائل ہوں اس لیے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. باتیں تو بہت کر رہے ہیں, اور گوروں کا جو کلچر ہو گیا نا, اگر یہ دیر سے شادیوں کا رواج ختم نہیں ہو تو ہمارا اینڈ بھی وہی ہوگا جو گوروں کا ہے. تو میں اس لیے اتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں. بھائی اپنے کلچر کو بچاؤ. بھائی یہ سارے رشتے نکاح کے بعد وجود میں آتے ہیں. چچا خالہ, گدھے کے کوئی نہیں ہوتا, نہ ماموں نہ خالہ نہ چچا نہ پھپھا نہ تایا. کچھ ہوتا ہے گدھے کا, کیونکہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا, اور باپ کیوں نہیں ہوتا, شادی نہیں کرتا وہ. تو یہی ہو جائے گا. گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے, یہ نہ کریں. آپ 4 شادیاں کریں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کسی سے پوچھیں نہیں. اس میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا, بھائی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے یہ, ورنہ یہ کلچر برباد ہو جائے گا. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بربادی آنے والی ہے مستقبل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور جو صحیح بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.